حاضرین ذوال احتشام، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہا احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو گھروں کا ذکر کیا، ایک دنیا اور ایک آخرت، یعنی دار دنیا کا ذکر کیا اور دار آخرت کا ذکر کیا۔ یہ ذہن میں رہے کہ دنیا کا جو ذکر رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یہ صرف احکامات دینے کے لیے، دنیا کے اندر رب تبارک و تعالی جو ہمیں ارشادات فرماتا ہے، جو احکامات دیتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دنیا کا ذکر فرمایا، اور آخرت کا جو ذکر فرمایا ہے وہ ایمان لانے کے لیے فرمایا ہے۔ کس لیے فرمایا ہے؟ ایمان لانے کے لیے آخرت کا ذکر فرمایا رب تبارک و تعالی نے، کیونکہ ایمان اسی شے پر لایا جاتا ہے جو غیب ہو۔ کیا ہو؟ بند کر دو بکی۔ جو غیب ہو اس پر ایمان لانے کا کہا جاتا ہے، اور جو چیز سامنے ہے اس پر ایمان لانے کا نہیں کہا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب سورج سب کے سامنے ہے، کوئی بندہ کہے جی میں ایمان لاتا ہوں، سورج صبح کے بعد نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، تو ایمان سورج پر لانا نہیں، ایمان لانا ہے تو اس طرح لانا ہے کہ میں اس رب پر ایمان لایا جس نے سورج کو بنایا ہے۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ تو اس سے دہریت کی بھی نفی ہوگی، الحاد کی بھی نفی ہوگی، اور عقیدہ توحید پر ایمان بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہ پوری دنیا جو ہے، جیسا کہ یہ سائنسدان کہتے ہیں ایک پٹاخہ پھوٹا ہے اسی سے سارا کوئی خود بخود ہی ہو گیا ہے، نہیں، اس کو بنانے والا ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس نے اس پوری دنیا کو بنایا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بھی غیب ہے، وہ تو غیب الغیب ہے۔ اسی طرح کر کے آخرت کا دن جو ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دنیا کا ذکر کیا رب نے، یہ نہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ اس پر ایمان لانا ہے، اس میں جو چیزیں موجود ہیں وہ ساری اب ہم سب کے سامنے ہیں۔ جو چیز غیب ہے نا اس پر ایمان لانا ہے، آخرت غیب ہے اس پر ایمان لانا ہے، پل صراط غیب ہے اس پر ایمان لانا ہے، جنت دوزخ غیب ہیں ان پر ایمان لانا ہے جی۔ رب تبارک و تعالی غیب ہے، رب تعالی پر ایمان لانا ہے، باقی ساری جتنی بھی چیزیں غیب ہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ سامنے دیکھ کے ماننا تو کیا مانا ہے جی؟ ساری چیزیں جو سامنے ہمارے، ان کو ایمان لانے کا تو کہا ہی نہیں گیا ہم سے، اس کا تو مطالبہ نہیں ہے ہم سے۔ تو یہ خالق اور مالک روزہ رکھنا جو ہے نا، یہ بھی آخرت پر ایمان کا اظہار ہے۔ اب جس بندے کو پتہ ہے کہ بھی روزے دار کے لیے خالق اور مالک نے انعام رکھا ہے اپنے دیدار کا، حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام فرماتے، رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ بھی باتیں ساری رب کے لیے ہیں، یہ باتیں ساری رب کے لیے ہیں، نماز اسی کی، حج اسی کا، زکوٰۃ اسی کی، اللہ اللہ اسی کا، ذکر فکر اسی کا، سارا اسی کا ہے، صدقہ خیرات اسی کا ہے، سارا اسی کے لیے دیتے ہیں مسلمان۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ باقی جتنی بھی باتیں ہیں اس میں ریا ہو سکتا ہے جی، روزے میں ریا نہیں، روزے میں ریاکاری نہیں ہے، جب تک اپنے منہ سے خود نہ بولیں، جب تک خود نہ کہیں جو بڑا روزہ لگ رہا ہے جی، اوہ بڑی بھوک لگ گئی، جب تک یہ نہ کہے اور نیت اس کی یہ اور لوگوں کو بتانے کی، وگرنہ کوئی بھی بندہ دنیا میں کوئی بھی ایسا آلہ تیار نہیں ہوا کہ بندہ کسی کو لگائے اور اسے پتہ چل جائے اسے روزہ ہے۔ ہاں جی، کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ اس کو روزہ ہے۔ باقی نماز پڑھنے لگے گا سب دیکھیں گے، ہاں جی، حج کرنے جائے گا، احرام باندھے گا، سب دیکھیں گے،
طواف کرے گا سب دیکھیں گے، رمی جمرات کرے گا سب دیکھیں گے، صفا و مروہ کرے گا سب دیکھیں گے، باقی جتنے بھی عبادات ہیں، زکوٰۃ دیں گے کوئی نہ کوئی ضرور دیکھے گا، کسی نے جس کو دے گا کم از کم اسے تو پتہ ہوگا نا، اور اسی طرح کر کے فطرہ دیں گے جس کو دیں گے اسے پتہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ انتہائی قابل غور ہیں کہ حدیث پاک، حدیث قدسی، خالق اور مالک ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دیتا ہوں۔ ایک روایت میں علماء فرماتے ہیں کہ اجزی جو ہے نا اس کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جو مجہول پڑھنے کا طریقہ ہے اور اس پر جو ترجمہ بنے گا انتہائی معنی افروز ہے، مزہ آ جائے گا۔ رب نے کیا فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، میں یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں اپنا آپ اسے دے دوں گا جو روزہ رکھنے والا ہوگا، اپنا آپ اسے دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنا آپ رب کیسے دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن روزے داروں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو یہ روزہ جو ہے نا، اب کوئی بھی بندہ بہت سارے کاموں میں کہتا ہے یار اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بندہ مومن جو ہے جس طرح باقی اس کی عبادات قیامت کے دن پر ایمان کو ظاہر کرتی ہیں، اسی طرح کر کے یہ عبادت روزہ جو ہے یہ بھی آخرت کے دن پر ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بظاہر اس کا کوئی فائدہ بندے کو نہیں ملتا، روزے کا کوئی ملتا ہے آخرت میں؟ عبادت جتنی بھی ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، ہاں اس سے برکت ضرور ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، یہ میں صرف اس ذہن کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں جو کہتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جو انعام رکھا ہے وہ آخرت میں رکھا ہے۔ کب رکھا ہے؟ آخرت میں رکھا ہے۔ خالق اور مالک آخرت میں انعام عطا فرمائے گا۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جو دو گھروں کا ذکر فرمایا ہے، ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت۔ تو دنیا کی ایک دم مذمت نہیں ہے بھائی، یہ ذہن میں رہے۔ کئی ساری کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ دنیا جو ہے نا وہ کلی طور پر ہی ملعون ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف دیکھیں، حضور نے خود استثناء فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے نا وہ ملعون ہے، دنیا پر لعنت ہے، سوائے عالم کے، وہ اونچی کو سبحان اللہ، عالم کے اور طالب علم کے، اور فرمایا ان دونوں کے ساتھ محبت کرنے والے کے، اور چوتھی شاہ حضور نے فرمائی رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے۔ اب جو بھی بندہ کام کرے گا رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض کرنے کے لیے، وہ چاہے دنیا کا کام ہی کیوں نہ ہو، کام دنیا کا ہوگا لیکن شمار آخرت کا کام ہوگا، وہ آخرت کا شمار ہوگا۔ جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، میں جو بندہ آخرت کی کھیتی چاہتا ہے نا دنیا میں رہ کر، تو فرمایا یہاں پر وہ بیج کاشت کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، ہم اس کی آخرت والی کھیتی بڑھا دیں گے، آخرت والی کھیتی بڑھا دیں گے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم نے یہاں رہ کر کون سی کھیتی بڑھانی ہے، دنیا کی بڑھانی ہے یا آخرت کی بڑھانی ہے۔ یہاں رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان کر کے آخرت کو کامیاب بنانا ہے، یا پھر یہاں پر رہ کر رب تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم نے اپنی آخرت برباد کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں صرف آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں مال کمانے کی، یعنی سب سے بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے ہمارا دین ضائع ہوتا ہے نا وہ مال ہی ہے۔ یہاں دنیا میں رہ کر مال ہی ہے، عبادت نماز گئی کام کر رہے تھے، روزہ گیا کام کر رہے تھے، جس کو بھی ہاتھ لگاؤ میں مزدور ہیں بھائی، روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دو بندوں کو روزے کی معافی دی ہے، ایک بیمار کو اور ایک مسافر کو، دو بندوں کو معافی دی ہے۔ آقا علیہ السلام سفر میں حضور نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا ہوا نا روزہ کھول دیں، سفر میں ہے حضور۔ کچھ لوگوں نے کھول دیا، کچھ نے بھی رکھا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے پانی لیا، کھڑے ہو کر حضور نے پانی تناول فرمایا تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں کہ حضور نے جب روزہ کھول لیا ہے تو ہم بھی کھول لیں۔ سفر میں تھے حضور، جہاد پہ جا رہے تھے، تو یہ حضور نے پھر فرمایا جب دیکھا نا کئی لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کے اندر روزہ رکھنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ سفر کے اندر روزہ رکھنے میں کوئی نیکی، وہاں کوئی نیکی والا کام نہیں ہے۔ سفر میں بندہ روزہ رکھ لے اور جس مقصد کے لیے جا رہا ہے وہاں کا مقصد ہی پورا نہ ہو، پہلے جناب وہ پڑا ہوا نیچے گر کر، تب کیا کرے گا وہ؟ نہ۔ تو اس دنیا کو ہم نے
آخرت کیسے بنانا ہے، اس دنیا کو آخرت کیسے بنانا ہے، تو آپ حیران ہوں گے۔ آج ہم بھی کاروبار کرتے ہیں کہ ہمارے سے رب تعالیٰ کے سارے احکامات چھوٹ گئے۔ میں صرف ایک بندے کی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کوئی چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے، کوئی ایک آدھی دکان نہیں تھی، آپ کی بڑی بڑی فیکٹریاں تھی کپڑے کے کاروبار کی، کپڑا اپنا تیار ہوتا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی اپنی ملیں تھیں اور باقاعدہ مارکیٹیں تھیں پوری، اور دینداری دیکھیں کیسی ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے ایک بندے کو بھیجا، خادم کو، ایک کپڑا بیچنے کے لیے مصر، وہ مصر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کپڑا جو ہے نا، یہ 50,000 روپے اس کی لاگت ہے، اور تم نے سارے کپڑے کو جو بیچنا ہے وہ 60 اور 70 کے بین بیچنا ہے، 60-70 تک اتنا جو ہے نا بیچنا کپڑا۔ اب وہ بندہ گیا کوفے سے کپڑا لے کر عراق سے مصر، وہاں گیا، وہاں جا کر ٹھہرا رہا۔ جب واپس آیا تو امام صاحب کے سامنے اس نے 2.5 لاکھ روپے رکھے۔ کتنے رکھے؟ 2.5 لاکھ روپے امام صاحب کے سامنے رکھے۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا میرے ذہن میں تو کچھ اور تھا کہ اتنا نفع آئے گا، یہ 2.5 لاکھ کیسے آئے؟ اس نے کہا حضور میں جب کپڑا وہاں لے گیا ہوں تو میں نے جا کر کے کپڑا، اس وقت ریٹ سستا تھا، میں نے 1 مہینہ کپڑا بیچا ہی نہیں۔ جب سب کے پاس کپڑا ختم ہو گیا، اب سارے لوگ مجبور ہو گئے لینے کے لیے، تو پھر میں نے کپڑا بیچا آپ کا، تو اس کپڑے میں 1.5 لاکھ روپے نفع آیا۔ آپ نے میں پھر بھی پیسے زیادہ ہیں۔ اس نے کہا پھر یوں ہوا کہ میں نے جو کپڑا 1 روپے کا تھا نا، ہر روپے پر 1 پیسہ میں نے مزید بڑھا دیا، مہنگا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں تو نے کی ہیں، ایک تو نے ناجائز ذخیرہ اندوزی کی ہے، اس کی وجہ سے نفع کمایا اور یہ حرام ہے، میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور دوسرا تو نے کیا غبن، جتنا نفع ہمارا بنتا تھا تو نے اس سے زائد نفع مارا ہے۔ آپ نے میں کہا اگر میں یہ کہوں کہ لے جاؤ مصر، وہاں جا کر کے لوگوں کو جنہوں نے کپڑا لیا تھا ان کو جا کر واپس کرو، نفع ان کو جو زیادہ لیا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اور مصر میں پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے ہوں گے جو کپڑا لے کر گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 2.5 لاکھ کا 2.5 لاکھ سارا اٹھاؤ اور کوفے کے جو غریب لوگ ہیں ان میں سارا تقسیم کر دو، سارا تقسیم کر دو۔ میں اب یہ ہمارے لیے، کیونکہ جن سے لیا ہے ان تک پہنچانا ممکن نہیں، اور ہمارے لیے یہ کھانا جائز نہیں ہے، لہذا یہ غریبوں میں بانٹ دو، بتائیں۔ اور اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 500 علماء، کتنے؟ 500 علماء تنخواہ پہ رکھے ہوئے تھے، تنخواہ پہ۔ اور پتہ تنخواہیں کتنی تھی؟ یہ نہیں کہ یہاں معمولی تنخواہیں، نہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولین شاگرد حضرت سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ کے ابا جی فوت ہو گئے بچپن میں ہی، امام ابو یوسف کے۔ آپ کی اماں نے کہا بیٹا جاؤ مزدوری کرو اور کما کے لاؤ کچھ کھائیں۔ یہ جانے لگے مزدوری کرنے کے لیے۔ راستے میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ لگائے بیٹھے، بچوں کو دین پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا نا امام ابو حنیفہ نے پیشانی پڑھ لی، کہا کہ یہ تو بچہ بڑا ہو کے کچھ اور ہی بنے گا، یہ مزدوری کرنے کا لائق نہیں ہے۔ آپ نے اسے بلایا، فرمایا بیٹا کدھر جا رہا ہے تم؟ کہا جی ابا فوت ہو گئے ہیں۔ اماں نے کہا مزدوری کر، تو مزدوری کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے، میں بیٹا اگر جتنی مزدوری تجھے وہاں سے ملتی ہے اتنی مزدوری میں تمہیں دے دوں، میرے پاس بیٹھ کے حضور کا دین پڑھے گا؟ جی وہ بیٹھ کے جناب پڑھنے لگ گئے۔ 2 دن 4 دن، ایک دن جناب اماں نے دیکھا کہ بچہ جو ہے نا اس کی مزدوری بڑھ نہیں رہی۔ اس نے ایک دن کہا تو کس کے پاس مزدوری کرتے، کون سا مستری ہے، کس باغ میں کام کرتا ہے تو؟ آپ نے، میں کہ اماں میں تجھے دکھا دیتا ہوں، چل میرے ساتھ۔ اماں بوڑھی، وہ بھی ساتھ چل پڑی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں مدرسہ لگتا تھا وہاں آئی، انہوں نے کہا کہ میں یہاں بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اماں حیران ہوئی، اماں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، اس کا ابا ہے نہیں اور وہ کمانے والا نہیں ہے، یہ کمانے جاتا ہے، آپ نے اسے یہاں بٹھا دیا۔
آپ نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مائی پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا تیرا بیٹا وہ فلودہ کھائے گا جو بادشاہوں کو بھی بڑا کم ملتا ہے، جو بادشاہوں کو بھی بڑا کم ملتا ہے فلودہ، وہ فلودہ کھائے گا، پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ اماں گئی نا گھر، اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو یوسف کی ماہانہ تنخواہ، وزیر اعظم کی تنخواہ پوچھ کے، اس وقت کے خلیفے کی تنخواہ، حاکم کی تنخواہ کتنی ہے، اتنی تنخواہ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو یوسف کی مقرر فرما دی۔ بتائیں، پھر وہی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، قاضی بنے جی، پھر پوری امت مسلمہ کا قاضی، چیف جسٹس، قاضی اور قضات بنے حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن ہاتھی پہ سوار جا رہے ہیں، آپ قاضی اور قضات تھے، ہاتھی پہ سوار جا رہے ہیں، ایک سید صاحب لکڑیاں اٹھائے آ رہے ہیں۔ سید صاحب نے کہا، ابو یوسف یہ کیا ہوا؟ وہ تیرے ابے، تیرے وڈیرے جو تھے وہ ایسے کام کرتے تھے، اور ہمارے وڈیرے بزرگ تھے، امام تھے، نبی تھے، امام الانبیاء علیہ السلام، اور میں سید ہوں، میں لکڑیوں کو نیچے آ گیا ہوں، تو ہاتھی پہ بیٹھ گیا ہے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ امام ابو یوسف نے پتہ کیا فرمایا؟ میں کہ حضور وجہ یہ ہوئی ہے، جو کام ہمارے وڈیروں کو تھا وہ آپ نے پکڑ لیا ہے، جو کام آپ کے وڈیروں تھا وہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، اس لیے آپ لکڑیوں کو نیچے آ گئے، ہم ہاتھی پہ بیٹھ گئے ہیں۔ آپ بھی وہی کام کرتے جو آپ کے نانا جان کا تھا، تو کس نے منع کیا تھا آپ کو کہ آپ یہاں نہ بیٹھے؟ بتائیں۔ خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ ان کے سامنے دسترخوان پر بیٹھے ہیں امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلودہ آیا جی، وہ فلودے کو دیکھ کے نا جی ہارون رشید رحمہ اللہ کہنے لگے امام صاحب کو، فرمایا کہ حضرت یہ وہ فلودہ ہے جو سال میں ایک بار نہ کھا سکتا ہوں، اتنا مہنگا تیار ہوتا ہے اور اتنا عرصہ لگتا ہے اس کو تیار ہونے میں۔ اتنا سن کے نا امام ابو یوسف رونے لگے۔ انہوں نے کہا جی رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو بڑی خوشی والی بات تھی۔ میں رو اس لیے رہا ہوں، کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی اور میرے استاد ابو حنیفہ کو دعائیں دیتی۔ وہ میرے استاد نے کہا تھا کہ تو پریشان ہو رہی ہے کہ تیرا بیٹا بھوکا رہ جائے گا، اور تیرا بیٹا رسول اللہ کا دین پڑھ رہا ہے، اور یہ وہ فلودہ کھایا کرے گا جو بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی ملتا ہے۔ بتائیں جی، آپ نے جو 500 سے زائد علماء رکھے ہوئے تھے امام اعظم ابو حنیفہ نے، وہ ایسے نہیں رکھے ہوئے تھے، ان کو آپ نے مختلف قسم کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی، اور جو بندے رکھے ہوئے تھے وہ یہ نہیں کہ ہلکے پھلکے مولوی تھے، نہ، ہر ایک بندہ اپنے فن کا امام تھا۔ کوئی نحو کا امام، کوئی صرف کا امام، کوئی لغت کا امام، کوئی جناب ادب کا امام، کوئی لغت کا امام، کوئی جناب پھر فصاحت کا، کوئی بلاغت کا، تفسیر کا، اصول کا، اصول فقہ کا، اصول حدیث کا، ہر ایک فن کا امام آپ نے رکھا ہوا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا تھا؟ قرآن پاک کے احادیث مبارکہ کے مسائل آپ کے سامنے پیش ہوتے، روزانہ اس مسئلے پر بحث ہوتی، اور پھر بحث کتنے دیر تک ہوتی؟ کئی دنوں تک صرف ایک مسئلے پہ بحث ہوتی رہتی، کئی دنوں تک ایک مسئلے پہ بحث ہوتی رہتی، ایک مسئلے پہ دلائل آتے، نحوی اپنے دلائل دیتا، صرفی اپنے دلائل دیتا، لغوی اپنے دلائل دیتا، علم تفسیر کا ماہر اپنے دلائل دیتا۔ اس طرح کر کے جا کے جب مسئلہ ایک نتیجے تک پہنچ جاتا، پھر اس مسئلے کو کتاب میں درج فرماتے تھے۔ امام فرماتے کا بھی لکھ لیا جائے۔ بتائیں جی، اس طرح کر کے آج لوگ کیا دیتے ہیں، کئی سارے احمق کہ ابو حنیفہ کو تو حدیثیں کل 3 آتی تھی۔ بتائیں، اتنا بڑا جھوٹ یار، جس بندے نے اتنے سارے صحابہ سے ملاقات کی ہو ہیں، اور جس بندے نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اجلہ صحابہ کے شاگردوں کے پاس بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھا ہو ہیں۔ ایک امام ہے، وہ کہتے ہیں میں امام ابو حنیفہ کے گھر گیا، امام ابو حنیفہ کے گھر گیا، وہاں جا کر میں نے دیکھا کئی سارے صندوقیں پڑی ہوئی تھی۔ آج ہماری صندوقوں میں کیا نکلتا ہے؟ رضائیاں جن کو ٹیڈیاں ٹک چکی ہوتی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں، برتن، اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دیکھا، ایسے صندوقوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور یہ صندوقیں کس چیز کی ہیں؟ کہا یہ ساری صندوقیں رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کی لکھی ہوئی ہیں، ساری صندوقیں میں حضور کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ بتائیں، یا جس کے پاس حدیثیں صندوق بھرے ہوئے ہیں حدیثوں کے، اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اسے 3 حدیثیں آتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس بندے نے 6 لاکھ سے زائد مسائل وہ اخذ کیے ہیں جو ابھی تک موجود ہی نہیں ہوئے تھے، ایک روایت میں 80,000 تعداد موجود بیان ہوئی ہے،
کہ اتنے ہزار مسائل، اتنے لاکھ مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حل کیے ہیں؟ بتائیں بھائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر صرف اتنا تک کہ محدود نہیں تھا کہ صرف علماء پر خرچ ہو، نہ نہ نہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کوفے کے اندر جتنے بھی غریب تھے، جتنے مسکین تھے، اس گھر کے سارے افراد، ان سب کے کپڑوں کے ناپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لکھے ہوئے پڑے تھے۔ کپڑوں کے ناپ، گھر کے بندوں کی تعداد کتنے ہیں اور کیا کیا عمریں ہیں ان کی، خواتین کتنی ہیں، بندے کتنے ہیں، سارے لکھے ہوئے تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر میں۔ اور جب عید والا دن ہوتا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب کے کپڑے سلے ہوئے سب کے گھروں میں پہنچ جاتے، سب کے گھروں میں پہنچ جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ پتہ کیا فرماتے ہیں، اور راوی فرماتے ہیں کہ اس وقت کوفے کے بچے کہتے تھے جب تک ابو حنیفہ زندہ ہے نا، رب اسے لمبی زندگی دے، ہم میں سے کوئی بھی مدعا غریب نہیں ہے، یہاں کوئی غریب نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف معاملہ اتنے تک نہیں تھا، پھر قرض خواہوں تک بھی آپ کے دروازے کھلے ہوئے تھے، قرض خواہوں کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے تھے، اتنا قرض دیا کرتے تھے۔ تقوی کا یہ عالم، اللہ اکبر، علماء فرماتے ہیں اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے عام بندہ ہو کہ اس کے تقوی میں شک کرنے والا بندہ کافر ہو جائے۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے تقوی میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ بتائیں ہے کوئی ایسا بندہ اور جس کے بارے میں یہ کہا جائے